بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رک جائیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روزمرہ زندگی میں منع کیے گئے کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب زیست۔ مومن اپنی زندگی ایک سلیقے، طریقے اور قرنیے سے گزارتا ہے۔ زندگی میں بنیادی اہمیت رکھنے والے معاملات میں تجارت اور کسب حلال سے روزی کمانا ہے۔ کھانے پینے اور خوراک کے آداب اور جنازہ و میت کے متعلق آگاہی خاص طور پر شامل ہے۔ ان سے لا علمی مسلمان کے لیے بہت بڑے بڑے نقصانات کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ تجارت و کسب حلال کے معاملات۔ نمبر 1، سود کھانا، استعمال، لینا دینا، دلانا وغیرہ منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، دھوکہ دہی اور نامعلوم اشیاء کی بیع میں شرکت منع ہے۔ نمبر 3، گوشت کے بدلے بکری کی فروخت منع ہے۔ نمبر 4، باقی ماندہ پانی استعمال سے زیادہ بیچنا منع ہے۔ نمبر 5، کتے، بلی، خون، نشہ آور اشیاء، خنزیر، بتوں اور مصنوعی نسل کشی کے لیے استعمال ہونے والے حیوانی مادہ ہائے متوجہ کی خرید و فروخت منع ہے۔ نمبر 6، کتے کی قیمت وصول کرنا منع ہے، کیونکہ ایک چیز جسے اللہ نے منع فرمایا ہے اس کی قیمت بھی منع ہے۔ یہ نہیں خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے لیے حرام ہے۔ نمبر 7، کسی چیز کی قیمت میں مصنوعی اضافہ منع ہے جبکہ لینے والے کا اسے لینے کا ارادہ نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر نیلامیوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، کسی بھی چیز کی فروخت کے وقت اس کی خامیوں کو چھپانا منع ہے۔ نمبر 9، جمعے کے دن اذان کے وقت اذان کے بعد کچھ بھی فروخت کرنا منع ہے۔ نمبر 10، کوئی چیز جو بیچنے والے کے اپنے قبضے میں نہ ہو فروخت کرنا منع ہے۔ نمبر 11، کسی بھی چیز کا قبضہ لینے سے پہلے اسے فروخت کرنا منع ہے۔ نمبر 12، سونے کے بدلے میں سونے اور چاندی کے بدلے میں چاندی کی فروخت ممنوع ہے، الا یہ کہ بالکل ایک جتنے اور ایک جیسے نہ ہوں۔ نمبر 13، اپنے مسلمان بھائی کے بے پر بے کرنا ناجائز ہے، اپنے بھائی کی بولی پہ بولی ناجائز ہے، اور اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ ایک آدمی کوئی چیز خریدنا چاہے اور اس کے ارادے کا علم ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا اسے خرید لے۔ نمبر 14، پھلوں کی فروخت ممنوع ہے اس سے پہلے کہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ کجی خانے سے پاک ہوں گے۔ نمبر 15، وزن اور پیمائش میں کمی کرنا منع ہے۔ نمبر 16، ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے۔ نمبر 17، شہر سے باہر نکل کر باہر سے آنے والے تاجروں وغیرہ کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ملنا تاکہ وہیں ان کا مال خرید لیا جائے ممنوع ہے، بلکہ چاہیے کہ ان کو منڈی وغیرہ میں پہنچنے دیا جائے، اسی میں متعلقہ لوگوں کا فائدہ ہے اور یہی بات انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 18، کسی شہری کے لیے ممنوع ہے کہ وہ باہر سے آنے والے کے لیے کمیشن وغیرہ پہ کاروبار کرے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا مال خود فروخت وغیرہ کریں۔ نمبر 19، قربانی کے جانور کی کھال کی فروخت ممنوع ہے۔ نمبر 20، اگر چند اشخاص کسی قطع زمین یا کھجور کے درخت وغیرہ کے مشترکہ مالک ہوں تو ان میں سے کسی ایک کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا حصہ کسی اور کو فروخت کرے قبل اس کے کہ وہ اپنے شراکت داروں کو اس کی پیشکش نہ کر لے۔ نمبر 21، قرآن کے ذریعے روزی کمانا منع ہے، جیسے کہ وہ لوگ جو کہ لوگوں کو اللہ کے لیے قرآن سناتے ہیں اور بدلے میں ان سے پیسے طلب کرتے ہیں۔ نمبر 22، یتیموں کا مال غلط طریقے سے کھانا حرام ہے۔ نمبر 23، جوا کھیلنا منع ہے۔ نمبر 24، کسی کے مال یا جائیداد پہ زبردستی قبضہ کرنا حرام ہے۔ نمبر 25، رشوت دینا اور لینا حرام ہے۔ نمبر 26، چوری کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 27، مال غنیمت سے کچھ بھی چرانا حرام ہے، کیونکہ یہ تمام لوگوں کے مال سے چوری اور ڈاکہ ڈالنا ہے۔ نمبر 28، لوگوں کی جائیداد اور مال وغیرہ زبردستی لینا ممنوع ہے۔ اسی طرح اس نیت سے کسی کا مال لینا کہ اسے خراب یا تباہ کیا جائے ممنوع ہے۔ نمبر 29، لوگوں کو ان کے حق سے محروم رکھنا منع ہے۔ نمبر 30، کسی کا گم شدہ مال اگر کسی کو مل جائے تو اس کو چھپا لینا حرام ہے۔ نمبر 31،
اگر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے تو اس کے اصل مالک کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام ہے کہ وہ اسے لے لے۔ نمبر 32، کسی بھی طرح کی دھوکہ دہی حرام ہے۔ نمبر 33، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لے۔ نمبر 34، کسی شخص کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کا مال حاصل کرنا حرام ہے۔ نمبر 35، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی جائز کام میں کوشش کرے تو اس کے بدلے میں اس سے ہدیہ لینا منع ہے۔ نمبر 36، دنیاوی مال و دولت سے اس طرح اکٹھا کرنا کہ بندہ اس کے دنیا میں پھیلے کاروبار بہت بڑھ جانے کی وجہ سے بہت مصروف ہو جائے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، منع ہے۔ کھانے پینے سے متعلق امور و آداب۔ نمبر 1، برتن کے درمیان سے کھانا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سے کھانا بھی منع ہے، بلکہ کھانا اپنے سامنے سے یا ساتھ سے کھانا چاہیے کیونکہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ نمبر 2، زمین پہ گرا ہوا لقمہ زمین ہی پہ نہیں پڑا رہنے دینا چاہیے بلکہ اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے اور شیطان کی خوراک نہیں بننے دینا چاہیے۔ نمبر 3، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کچھ بھی پینا منع ہے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پینا منع ہے۔ نمبر 5، کسی برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پینا منع ہے مبادا کہ خود کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ نمبر 6، جگ کے منہ سے پینے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7، کچھ پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس لینے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 8، ایک ہی سانس میں مشروب پینے سے منع کیا گیا ہے بلکہ 3 گھونٹ میں مشروب پینا چاہیے کیونکہ 3 گھونٹ میں پینا صحت کے لیے اچھا اور فرحت بخش ہوتا ہے۔ نمبر 9، کھانے اور مشروب میں پھونکے مارنا ممنوع ہے۔ نمبر 10، بائیں ہاتھ سے کھانا یا پینا منع ہے۔ نمبر 11، الٹے لیٹے ہوئے کھانا کھانا منع ہے۔ نمبر 12، جب 2 آدمی اکٹھے کھجوریں کھا رہے ہوں تو ایک کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے اجازت لیے بغیر اکٹھی 2 کھجوریں اپنے منہ میں ڈالے کیونکہ ایسا کرنے والا ایک تو لالچی دکھائی دیتا ہے، دوسرا یہ اس کے ساتھ حق تلفی ہے۔ یہی اصول دوسری تمام کھانے والی اشیاء پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 13، اہل کتاب عیسائیوں یہودیوں کے استعمال شدہ برتن استعمال کرنا ممنوع ہے، البتہ اگر کوئی اور برتن مہیا نہ ہو تو انہیں استعمال کرنے سے پہلے دھونا چاہیے۔ نمبر 14، اس کھانے کی میز یا مجلس وغیرہ میں بیٹھنا منع ہے جہاں شراب پی جا رہی ہو۔ خوراک اور گوشت سے متعلق مسائل۔ نمبر 1، کسی بھی قسم کا مردار گوشت کھانا ممنوع ہے، خواہ یہ ڈوب کر بجلی کے جھٹکے سے، جانوروں کی باہمی لڑائی میں، بلند جگہ سے گر کر، جنگلی جانور کے ہاتھوں یا دم گھٹنے سے مرا ہو۔ کھانا بالکل ممنوع ہے، البتہ اس کے مرنے سے پہلے اسے صحیح طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو پھر اسے کھانا جائز ہے۔ نمبر 2، خون، خنزیر اور کسی بھی ایسی چیز کو جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو گوشت کھانا حرام ہے۔ نمبر 3، بتوں، قبروں، مزاروں وغیرہ کے نام کا چڑھاوا کھانا جائز ہے۔ بتوں، قبروں، مزاروں وغیرہ کے نام کا چڑھاوا کھانا ناجائز ہے۔ نمبر 4، کسی بھی ایسی چیز کا کھانا کہ جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کی گئی ہو حرام ہے۔ نمبر 5، کسی بھی ایسے جانور کا گوشت کھانا منع ہے جو گندگی میں پلتا ہے۔ نمبر 6، کسی بھی ایسے گوشت خور جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں جس کے درندوں جیسے بڑے دانت ہوں، اور کسی بھی ایسے پرندے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے جس کے پنجے ہوں۔ نمبر 7، گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ نمبر 8، ادویات کے لیے مینڈکوں کا ہلاک کرنا ناجائز ہے کیونکہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا گوشت حرام ہے۔ نمبر 9، جانوروں کو اس طرح ایذا دینا کہ انہیں باندھے رکھ دیا جائے اور مار دیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائیں حرام ہے، یا انہیں کسی جگہ بند کر دیا جائے اور خوراک بھی نہ دی جائے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اس طرح مارا گیا جانور مجمع کہلاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا جانور کھانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ صحیح شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ نمبر 13، غیر تربیت یافتہ کتوں اور مارا ہوا شکار کھانا جائز نہیں۔ ایسی جگہ جہاں تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ کتے اکٹھے ہوں اور کوئی شکار کر لیں اور یہ پتہ نہ ہو کہ شکار تربیت یافتہ کتوں نے کیا ہے یا غیر تربیت یافتہ کتوں نے، تو ایسا شکار کھانا ممنوع ہے۔ نمبر 14، ایسا شکار جس پہ کوئی آلہ پھینکا جائے اور وہ اس کے بوجھ سے مر جائے،
کھانا حرام ہے ایسا شکار جس کی طرف اللہ کا نام لے کر تیر گولی پھینکا جائے اور وہ اس سے ہلاک ہو جائے تو اسے کھانا جائز ہے۔ نمبر 15 دانتوں اور ناخنوں سے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 16 ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 17 جس جانور کو ذبح کرنا ہو اس کے سامنے چھری چاقو تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 18 ان لوگوں کا کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے جو شاندار کھانوں کی دعوتیں پکاتے ہیں اور اس میں سے ان کا مقصد فخر و ریاکاری ہوتا ہے کیونکہ یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ جنازہ و میت کے متعلق امور۔ نمبر 1 قبروں کے اوپر کسی بھی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے، انہیں اونچا کرنا، قبہ جات وغیرہ بنانا منع ہے۔ نمبر 2 قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا منع ہے۔ نمبر 3 قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنا منع ہے۔ نمبر 4 قبروں پر چراغاں کرنا یا کچھ بھی لکھنا منع ہے۔ نمبر 5 قبر کی کھدائی کرنا منع ہے میت کی تدفین کے بعد۔ نمبر 6 قبروں کو پوجا کا اڈا بنانا منع ہے اور ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا منع ہے سوائے اس کے کہ ادھر رخ کر کے نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ نمبر 7 کسی عورت کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی مرد کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے مگر اس کے خاوند کا سوگ 4 ماہ اور 10 دن کا ہے۔ نمبر 7 تازہ بیوہ ہونے والے خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگائے، مہندی لگائے، زیور پہنے، جڑاؤ لباس پہنے۔ نمبر 8 میت کے لیے نوحہ کرنا منع ہے، نوحہ کرنے میں کسی دوسری خاتون کی مدد کرنا منع ہے کیونکہ بعض اوقات یہ غیر اللہ کے لیے ندا بن جاتا ہے۔ مل کر رونا بھی نوحہ خوانی میں شمار ہوتا ہے، نوحہ خوانی کے لیے کرائے یہ عورت لانا منع ہے۔ نمبر 10 غم کے اظہار پہ اپنے بال بکھیرنا اور ان میں کنگھی نہ کرنا اور کپڑے پھاڑ لینا بھی منع ہے۔ نمبر 11 جاہلیت کے انداز میں موت کا اعلان کرنا منع ہے، ہاں کسی کی وفات کے بارے میں دوسروں کو سیدھے انداز میں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔